بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں طاہرہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں کڑی بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ میں نے جگ میں جو ہے وہ دہی اور بیسن جو ہے وہ شیک کر لیا ہے ایک جان کرنے کے لیے۔ میں نے دہی یہ تقریباً لیا تھا یہ والا 1.5 کپ، اور یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بیسن ڈالا ہوا ہے۔ اس میں اتنا میں نے بیسن ڈالا ہے، اس میں اس کپ کا، اور تقریباً درمیانی 2 پیاز ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ یہ 1 چمچہ میں سرخ مرچ کا ڈالوں گی، آدھا چمچہ میں ہلدی کا ڈالوں گی، لہسن یہ حسب ذائقہ نمک ڈالوں گی۔ میں نے 1 چمچ ڈالنا ہے اس میں۔ یہ میں نے چکن کیوبس رکھا ہوا ہے، یہ بھی ڈالوں گی، اور یہ ہے میتھی دانہ، اور یہ ہے 1 کپ تیل، اور یہ پانی ہے، اور یہ میرے دیگچی چولہے پہ رکھی ہے۔ اب میں اس میں تیل ڈال دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے سے چولہا جلا دیں گے۔ جیسے ہی ہمارا میتھی دانہ تھوڑا سا ہوگا، اس میں آئے گا، رنگ چینج کرے گا، ساتھ ہی ہم پیاز ڈال کے فرائی کریں گے، اور ساتھ ہی ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے، اس کی بھنائی کریں گے۔ اس کے بعد پیاز ڈال کے اس کی بھنائی کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر سارا مسالہ ڈال دوں گی۔ میں دکھاتی ہوں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ آپ کو۔ آپ نے جو ہے وہ میتھی دانے کو جلنے نہیں دینا، بہت جلدی یہ وہ ہو جاتا ہے، پاس کھڑے ہو کے کرنا ہے یہ سب سے۔ یہ زیرہ پاؤڈر ہے، یہ بھول گئی تھی میں بتانا، یہ زیرہ پاؤڈر بھی ڈالتی ہوں، اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالوں گی بعد میں۔ اب میں نے اس میں ادرک لہسن ڈال دیا ہے، میتھی دانے کی جیسی خوشبو آنی شروع ہوئی تو میں نے ادرک لہسن ڈال دیا ہے اس میں۔ اب ادرک لہسن کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈال دیا۔ جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں سرخ مرچ، ہلدی، نمک ڈال کے، اور اس میں بیسن ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس میں نے سرخ مرچ، ہلدی اور زیرہ ڈال دیا، اور نمک بھی ڈال دیا۔ اب اس کے اندر میں جو ہے نئی کڑی بنا رہی ہوں، اس کے اندر میں اب دہی اور جو میں نے لہسن وہ بیسن پیس کے بنا کے رکھا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی۔ وہ برتن میرا چھوٹا تھا اس لیے میں نے ذرا برتن چینج کیا ہے، اور میں نے اس میں تقریباً یہ والے 5 کپ بھر کے پانی کا شامل کیا۔ پہلے میں نے بیسن اور یہ 1.5 کپ دہی اور یہ والا کپ بیسن کا ڈال کے اور جگ میں شیک کیا تھا، اور سارا مسالہ بھنائی کرنے کے بعد اب اس کو ابالا آنے تک چلاتے رہنا۔ جب ایک ابالا آ جائے گا تو میں اس میں پھر یہ چکن کیوب جو ہے وہ شامل کر دوں گی، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد تقریباً ہمارے کڑی جو ہے یہ پک کے تیار ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے بنا کے بعد میں۔ پکوڑے کے ہم نے فوراً ہی بنانے ہیں، فوراً ہی ڈالنا ہے، اس کو رکھنا نہیں ہے۔ کڑی کے پکوڑے جو ہیں وہ ذرا سخت ہونے چاہیے تاکہ وہ بیچ میں جا کے گھل نہ جائے۔ ابالا آنے تک اس کو چلاتے رہنا ہے۔ کڑی میں ابالا آ چکا ہے، اب میں اس کے اندر چکن کیوبس شامل کر دوں گی۔ چکن کیوبس میں نے اس میں ڈال دیا۔ ابالے آنے کے بعد اب میں اس کو درمیانی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی، اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہیں گے کہ اس کو نیچے سے، اور یہ جب ذرا گاڑھی ہو جائے گی تو پھر اس کو میں بند کر دوں گی۔ اس کے بعد پکوڑے بناؤں گی۔ کڑی میں ہمارے ابالے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور تیل سائڈوں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً تیاری کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پکوڑوں کا تیار کرنا ہے۔ یہ میں نے بیسن یہ لیا تھا 1 پیالی، تقریباً 1.5 پیالی کے قریب۔ پھر اس میں نے سرخ پیسی ہوئی مرچ، ہلدی اور زیرہ ڈالا،
प्याज डाली है और ये हरी प्याज मेरे पास पड़ी थी वो डाल दी। पुदीना डालूँगी, मेथी थोड़ी सी डालूँगी और ये कुटी हुई मिर्च और ये अजवाइन है, अजवाइन और नमक है, ये नमक और ये आलू। अच्छा जी, सारी चीज़ें ये मैंने डाल ली हैं। मैं एंड पे मैं डालूँगी इसमें ये पुदीना, खुश्क पुदीना। इससे ये हाजमा भी करेगा और मज़े का भी टेस्ट आएगा, इसकी खुशबू भी अच्छी। मैंने देसी लहसुन इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो देसी लहसुन इसमें डाला था दही में, फुल उसमें कड़ी के अंदर अदरक लहसुन के साथ। और ये भी मैंने देसी लहसुन और ये मिर्च रखी हुई है, बाद में मैंने पकौड़े बनाने के बाद जब पकौड़े डाल दूँगी तो फिर इसमें इसका भगार ऊपर से थोड़े से तेल से लग जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने हल्का सा पानी नीम गरम लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमने पकौड़ों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको ज़रा हमने वो रखना है, इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बारीक नहीं करना, बिल्कुल के बहने लग जाए पकौड़े। और ये अब मैंने मीठा सोडा डाल रही हूँ, चाहे तो पहले डाल लें चाहे तो बाद में डाल लें। और हमेशा इसको हल्के से नीम गर्म पानी से घोलें ताकि वो जो है वो बेसन अच्छे से घुल जाए, गुठलियाँ ना बने। हल्का नीम गर्म पानी हो। और ये मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया। कड़ी को उबाले आने शुरू हो गए हैं हमारी। अब ये खूब अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है और थोड़ी देर में हम इसको साइड पे करेंगे और इसमें वड़े बना बना के साथ ही डालते रहेंगे। बाद में जो तेल होगा उसको हम लहसुन और मिर्च का बघार लगा के और चाहें तो बाद में जिन लोगों को ज़रा ज़्यादा खट्टी दही कड़ी पसंद हो, तो अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप उसके अंदर जब दही कड़ी थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, आधा चमची के बराबर, अपने टेस्ट के हिसाब से। नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन अपनी बाज़ लोगों को ज़रा खट्टी पसंद होती है, तो जिनको नहीं पसंद तो वो वैसे भी कर सकते हैं। इसमें उबाले आ रहे हैं। आज धूप निकली हुई है बाहर और वो फिर से यूं छोड़ गई, मैट रख के नहीं जाती। खामोशी हुई हुई है। अरे ये किसकी है ये मशीन? ये क्या चीज़ है? मोटरसाइकिल। ये मैंने एलोवेरा अपना लगा लिया है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? एलोवेरा मेरा। ये बाहर क्या चीज़ पड़ी है? ये मोटरसाइकिल की अजीब सी चीज़ पड़ी है। वो बाहर लॉन में कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। अब इसमें खूब अच्छे से उबाले आ गए हैं। अब मैं इसको बंद करके साइड पे करके और पकौड़े डालती जाऊंगी इसमें। चूल्हा बंद करती हूँ। ये देखें तेल भी आ गया है इसके ऊपर। अब कड़ी हमारी पक चुकी है। और ये देखें जी हमारे पकौड़े बन रहे हैं, फूल रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कुछ साथ साथ जितना आप ये आलू और प्याज वगैरह जो है और मीठा सोडा और सारी चीज़ें इसको बड़ा नरम कर देती हैं, तो हमें फ़ौरन ही बनाने हैं ये। और ये देखें मैं तवे, उल्टा तवा है ये, उल्टा तवा, ये देखें उल्टा तवा है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ बनाने के लिए। इसमें बड़े अच्छा, इसमें तेल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और चीज़ भी बड़ी आसानी से बन जाती है। कढ़ाई में ज़रा तेल ज़्यादा होता है
تو یہ بڑے اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پکوڑے بن چکے ہیں اور ابھی میں اس میں ڈال، اور یہ ہماری کڑھی بن کے تیار ہے۔ ابھی یہ بہت گرم ہے اس لیے کچھ تیل محسوس ہو رہا ہے، جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے اسی پکوڑوں والے تیل میں لہسن اور یہ سب سرخ مرچ کو کر کے براؤن، اور اس کو بھگار لگا دیا اوپر سے۔ فائنل ٹچ، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں۔ اللہ حافظ۔